مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، امام جعفر صادق کے بیٹے، امام موسیٰ کاظم کے بھائی، بڑی ہستی۔ تو بھائی جس کی پیشانی میں جو لکھا ہے اس کو وہی ملے گا۔ اور رات کو میرے خواب میں میرے آقا حضور تشریف لائے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اہل مصر کا مال انہیں واپس کر دو اور نفیسہ کو مصر میں ہی دفن کر دو، اور ان کی برکت سے اہل مصر پر رحمت نازل ہوتی رہیں گی۔ اور پھر ان کو ان کی وہی کھودی ہوئی قبر تھی، اسی میں دفن کر دیا۔ اہل مصر پر رحمت نازل ہوتی رہی، ایسے اہل مصر پر۔ اچھا، اہل مصر کے میں نے مزاج میں عرب کا مزاج دیکھا۔ کچھ ملکوں میں پھرا ہوں اور پھرتا ہوں تو خوب پھرتا ہوں۔ لاہور سے لاہور تک اندرون بیرون فلائٹیں ملا کے مصر میں نے کچھ 8 فلائٹیں لی، ساری جہاز ملا کے اتنا دور تک گیا، اتنا دور تک گیا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، میں سوچتا رہا ان ہستیوں اور دریائے نیل کی برکت سے کہ دریائے نیل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط ہے، اور میں نے ہر مسلک کی کتابوں سے اس خط کے حوالے دیے، میگزین میں چھپتے رہے۔ خط ہے، اس خط کے اندر جو طاقت تھی الفاظ کی، اور آج بھی میں نے وہ نقش دیا ہوا ہے دریائے نیل کا، وہی خط کا نقش۔ توجہ ہے نا؟ یہ سونے والی کیفیت ہٹا دیں، یوں کر کے سونے والی، وہ جو نقش دیا ہوا ہے، آج بھی اس نقش سے لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں، بہت دنیا فیض پا رہے ہیں۔ امام یافی فرماتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، کہ سیدہ نفیسہ کو ہدیہ پیش کریں، مال کا اور اعمال کا۔ انہوں نے فرمایا میں نے مال کا کیا۔ ہدیہ سے مراد کسی ضرورت مند کی، کسی غریب کی، کہیں کوئی صدقہ جاریہ، اور وہ ہدیہ پھر سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو مرادیں بر آتی ہیں، مرادیں بر آتی ہیں، مرادیں بر آتی ہیں۔ یہ ان کے کمالات ہیں اور یہ ان کی برکت ہے۔ سیدہ نفیسہ جب مصر کے لیے سفر میں روانہ ہوئی تو راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار فلسطین، وہاں حاضری دی، سورت ابراہیم کی تلاوت کرتی رہی۔ تو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے جد امجد میں آپ کی بارگاہ میں آج جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جبکہ اس سے پہلے فقط میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، یعنی میں آپ کو ہدیہ بھیجتی تھی، تو روح ہدیہ لے کے جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اعمال کا ہدیہ، مال کا ہدیہ، روح لے کے جاتی ہے۔ اور مجھے حالت بیداری میں اپنی زیارت کرائیں۔ چند دنوں میں حضرت ابراہیم تشریف لے آئے۔ ہاں، یہ واقعات ہوئے ہیں، کچھ واقعات میرے مشاہدے میں بھی ہیں۔ صاحب مزار اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے امر سے تشریف لاتے ہیں۔ اور اے بیٹی نفیسہ، تم بے بشارت دیتا ہوں، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، تم نیک خواتین میں تمہارا شمار ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ سورت مزمل کثرت سے پڑھا کرو، اور تمہیں عالم برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی نہیں بھولوں گا، عالم برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی نہیں بھولوں گا۔ یہ کیوں فرمایا کہ سورت مزمل کثرت سے پڑھا کرو؟ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ سورت مزمل میں بہت سے راز ہیں، روحانیت کے اور مال و دولت کے اور جنات، جادو، نظر بد، مسائل اور مشکلات کے بہت زیادہ راز ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں نیک ہو جاؤں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا، وہ سورت مزمل پڑھ کے روز ایک بار کسی بھی وقت اپنی روح کو ہدیہ کرے، ورنہ کوئی دوسرا اس کی روح کو ہدیہ کرے۔ بڑے کیس دیکھے میں نے، بڑے کیس دیکھے۔ میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا، چند صورتیں ہیں وہ یاد ہوں، صورت جیسے رحمان ہے، صورت یاسین ہے، صورت ملک ہے، اور اسی طرح صورت مزمل تھوڑی سی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ بڑی کام کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے، اور اس کی بہت برکات، اس کے بہت کمالات ہیں، اس کے بہت کمالات ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو
جب سورت کی اس آیت پر پہنچے ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو اس کو اتنا دہرائیں سینکڑوں ہزاروں روزانہ، ایک پڑھیں سارا دن اس کو دہرائیں پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، اس کو بھی پڑھتے رہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دن بڑے لمبے ہو گئے ہیں، دھوپ بہت بڑی ہو گئی ہے، اب تو چھاؤں دے دے، کس کی؟ رزق کی، صحت کی، دولت کی، روحانیت کی، عزت کی، چین کی، سکون کی، راحت کی، رحمت کی، اب تو کوئی سکون اور چین دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، زندگی کا ایک بہت عرصہ گزرا ہے، 1984 سے 2024 تک 40 سال گزرے ہیں میری طالب علمی کے، آج بھی طالب علم ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں اتنا ملتا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ ہم بھی کیسے نادان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد وغیرہ نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں۔ کیسی ناواقفیت ہے ہماری۔ میں نے اب تک کوئی سینکڑوں کتابیں انگریزوں کی جمع کی ہیں اپنی اپری کی سائٹ پر۔ کتنے لوگ مجھے ملے کہ واقعی ہم بھی ایسی کہتے تھے کہ کیا یہ انگریزوں کو نظر بد وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہم ہوتے ہیں۔ وہ چاند پہ پہنچو کہ ہم ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں۔